انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ محترم واجب الاحترام قابل تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے جو آیت شریفہ پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یعنی کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، یعنی کہ عام لوگ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل بھی ہے، لیکن ان عام لوگوں کی بنسبت جو قرآن حدیث سے واقف ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات میں نے نہیں کہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہی۔ بہت سے لوگ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، تو پھر یا یوں کہیں کہ معاذ اللہ، اللہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کہے کہ اللہ غلط فرما رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں، تو آپ خود اندازہ لگائیں وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے سورہ فاطر کے اندر قرآن کریم میں انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اور دوسری بات حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمائی، کیونکہ وقت کی قلت کے پیش نظر خلاصتاً یہ باتیں ذکر کی جاتی ہے، تشریح دینی محفل میں بیٹھ کر علماء کے پاس بیٹھ کر ان آیات و حدیث کی سننی چاہیے، تاکہ یہ جو فتنہ ہے موجودہ دور کے اندر کہ لوگوں کو علماء کے خلاف ابھارنا، بدظن کا توہین کرنا، تحقیر کرنا، یہ عام طور پر لوگوں کے اندر، خصوصی طور پر نوجوان نسل کے اندر یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو مسجد میں بیٹھنے کی، نماز پڑھنے کی، دین کی بات سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اہل اللہ کی تحقیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث شریف میں فرمایا کہ اتقوا زلۃ العالم ولا تقطعوہ وانتظروا فیأتہ۔ یہ حدیث شریف حضرت عمر بن عوف مزنی سے منقول ہے، انہوں نے رسول اللہ سے یہ حدیث شریف نقل کی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے تمام امت کے اہل علم نے اس کو قبول کیا۔ اس حدیث شریف میں فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو اور اس سے قطع تعلق مت ہو، اس کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کرو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ عالم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کا علم، قرآن کا علم، فقہ کا علم اس نے کسی مستند جگہ سے حاصل کیا ہو تو ایسے شخص کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں فرمایا اتقوا زلۃ العالم، عالم کی لغزش سے بچو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی عالم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ عالم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کسی گناہ میں، غلط کام میں، غلط عمل میں مبتلا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ غلط کام میں مبتلا ہے تم تو وہ کام نہ کرو۔ اگر کوئی عالم دین کسی غلط کام میں مبتلا ہے، برے عمل میں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس لغزش سے بچو، یہ نہ کہو کہ وہ جو کر رہا ہے اتنا بڑا عالم ہے، اس نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث کے پہلے جملے میں لوگوں کے اس استدلال کا رد فرمایا کہ اتقوا زلۃ العالم، عالم کی لغزش سے بچو، اس کو دیکھ کر تم بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اگر وہ عالم ہونے کے باوجود کسی غلطی میں، گناہ میں مبتلا ہے تو تم ایسا نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ باتیں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی کو کسی اچھے کام کی دعوت دی جائے تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ وہ بھی عالم ہے جی، اتنا بڑا بندہ ہے، اتنا بڑا عالم ہے، وہ جو ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث کے پہلے جملے میں اس استدلال کا رد فرمایا
اس بات کی جڑ کاٹ دی کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے تم ایسا نہ کرو۔ اگر وہ عالم جہنم میں کود رہا ہے کیا تم بھی جہنم میں کودو گے؟ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تم بھی غلط راستے میں جاؤ گے؟ فرمایا ایسا نہ کرو، اور فرمایا اس گناہ کے کام میں اس عالم کے اتباع نہ کرو۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ عالم سچا صحیح عالم ہے، اس کے عمل کا اتباع نہ کرو، اس کے قول کا اتباع کرو۔ یعنی اگر آپ اس سے کہو کہ حضرت جی آپ یہ جو کام کر رہے ہو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر وہ صحیح پکا عالم ہوا، اگر جو اس غلط عمل میں مبتلا ہے وہ ضرور کہے گا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے قول معتبر ہے لیکن اس کا عمل معتبر نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ہاں یہی کہا جاتا ہے، اس کے عمل کو معتبر مانا جاتا ہے۔ فرمایا اس کی لغزش غلطی کی اتباع نہ کرو، اس کی بات کی اتباع کرو، اس کے قول کی اتباع کرو۔ حدیث کے پہلے حصے میں فرمایا کہ اس کی لغزش کا اتباع نہ کرو، اس کے قول کا اتباع کر سکتے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسری بات حدیث کے اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْطَعُوهُ، اس سے قطع تعلق مت ہو، یعنی کہ اس کے اس برے عمل کی وجہ سے اس سے بدگمان نہ ہو۔ عام طور پر لوگ اس سے فوراً قطع تعلق ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی توہین کرنے پر، تحقیر کرنے پر، بدنام کرنے پر جو ہے اتر آتے ہیں۔ اور اس حدیث شریف کے اندر اس دوسرے عمل کی تردید کی گئی کہ اس سے قطع تعلق نہ کرو، اس کو بدنام اور تحقیر نہ کرو، اگرچہ اس نے یہ جو عمل کیا ہے قرآن و سنت کے مخالف ہے، تب بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم فوراً اس سے بدگمان ہو جاؤ، اس کو بدنام کرو، اس کی تحقیر کرو۔ فرمایا ایسا مت کرو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو عالم ہے وہ بھی انسان ہے، آسمان سے اترا ہوا وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی تمہاری ہی طرح جس مٹی اور گوشت سے تم بنے ہو وہ بھی اسی مٹی اور گوشت سے بنے ہوئے ہیں۔ اور جیسے تمہارے دل کے اندر جذبات خیالات آتے ہیں، اس کے دل کے اندر بھی وہی جذبات و خیالات آتے ہیں۔ جیسے تمہارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے وہی نفس اس کے پاس بھی ہے، جیسے تمہارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا ہے۔ نہ وہ گناہوں سے معصوم ہے نہ ہی وہ پیغمبر ہے، بلکہ وہ تمہاری ہی طرح کا انسان ہے، اسی دنیا کا باشندہ ہے۔ جن حالات سے تم گزرتے ہو ان حالات سے وہ عالم بھی گزرتا ہے، وہ کوئی معصوم نہیں، کوئی پیغمبر اور فرشتہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اس کی لغزش کی اتباع نہ کرو، اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ اس سے بدگمان نہ ہو، اس کی تحقیر نہ کرو۔ بشری تقاضوں کے مطابق اس سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لہذا اس عالم کی اس غلطی کی وجہ سے اس سے قطع تعلق ہو کر اس کی تحقیر نہ کرو، کسی نہ کسی وقت ضرور وہ واپس لوٹ آئے گا، کیونکہ اس کے پاس صحیح قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ اپنی اس لغزش پہ نادم ہو کر واپس آ ہی جائے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی، اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو۔ اس سے تمہیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب تم دعا کرو گے، دعا عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے؟ یہ قابل اجر اور ثواب ہے۔ دعا ایک اہم عبادت ہے، ایک تو تمہیں اس عبادت کا ثواب ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے جب دعا کی، اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی اور اس دعا کی برکت سے وہ عالم اپنی اس لغزش سے واپس آ گیا،
تو آئندہ زندگی میں وہ جتنے اچھے کام کرے گا، جتنے نیکیوں کے کام کرے گا، اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں ہوگا، یعنی اس کو بھی ملے گا، اور تمہاری دعا کی وجہ سے وہ واپس اپنی غلطی سے نادم ہو کر صحیح راستے پہ آ گیا تو فرمایا تمہیں 2 ثواب، دوہرا اجر، ایک تو عبادت کا اور دوسرا اس کے بعد وہ عالم جتنے اچھے کام کرے گا اس میں تمہارا پورا اجر ہوگا۔ تو حدیث کے دوسرے جملے کے اندر یہ واضح فرما دیا کہ اسے بدنام نہ کرو، تحقیر نہ کرو۔ عام طور پر یوں ہی کہا جاتا ہے بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، یہ ٹوپی پگڑی والے، یہ مدرسے والے، یہ ایسے ہیں، یہ فلاں ہیں، یعنی فوراً اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارا دین اس بات کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ اس سے منع کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ عالم کو خود چاہیے کہ وہ اس لغزش سے بچے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ کوشش کرے باعمل عالم بنے، لیکن اگر اس سے کوئی بے عملی ہو جائے تو فرمایا پھر بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کی توہین نہ کرو، کیونکہ اللہ نے اس کو تم پر درجہ عطا کیا ہے علم کی وجہ سے۔ یعنی ایک تو عام ہر انسان برابر ہے، لیکن اللہ نے اسے یہ شرف عطا کیا، قرآن حدیث فقہ کا علم دیا، تو اس علم کی وجہ سے وہ تم سے اللہ نے اس کو درجہ عطا کیا ہے، لہٰذا اس درجے کی وجہ سے اس کی تحقیر نہ کرو، اس کی پھر بھی قدر کرو۔ اور اس پر قرآن کریم کی یہ آیت بطور دلیل کے ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا جیسے تمہارے والدین ہیں، اگر وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، فرمایا کفر و شرک میں تم اپنے والدین کی بات نہیں مانو، ان کی پیروی نہ کریں، اگر وہ تمہیں کسی گناہ یا برائی کا کہیں، فرمایا تم پر ضروری ہے کہ وہ اس برائی کفر و شرک میں ان کی پیروی نہ کرو، فلا تطعهما، لیکن فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اللہ نے ان کو تمہارا والدین بنایا ہے، اگرچہ وہ مشرک کافر ہیں لیکن والدین ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو شرف و درجہ عطا کیا ہے، لہٰذا تم پر ضروری ہے کفر و شرک میں ان کی پیروی نہ کرو، لیکن جو ہے ماں باپ ہونے کی وجہ سے وہ درجے میں تم سے بلند ہے، لہٰذا ان کا ادب و احترام تم پر ضروری ہے، جیسے عالم کا احترام ضروری ہے اگرچہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، لیکن قرآن حدیث فقہ کا علم رکھنے کی وجہ سے وہ درجے میں بلند ہے۔ جس طرح ماں باپ کو اللہ نے تم پر درجہ عطا کیا اگرچہ وہ کافر مشرک ہے لیکن ہیں تو تمہارے والدین تم پر وہ درجہ رکھتے ہیں، ان کا احترام ضروری ہے، تو ایسے ہی فرمایا عالم کا احترام بھی ضروری ہے اگرچہ وہ لغزش میں مبتلا ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نرا علم کوئی چیز نہیں جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میرا عام معمول یہ ہے کہ جب میرے پاس کوئی عالم دین آتا ہے اور مجھے 100% اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فلاں عالم دین کسی غلط کام میں مبتلا ہے، کوئی غلط عمل میں مبتلا ہے، لیکن فرمایا وہ عالم جب میرے پاس آتا ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے علم کی وجہ سے اس کا ادب و احترام اور عزت کرتا ہوں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت تھانوی کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑے اللہ کے بزرگ اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جب کوئی ایسا عالم دین آتا ہے، مجھے اس
اس کے بارے میں یہ علم ہے کہ وہ بندہ وہ عالم اپنے اصل راستے سے ہٹ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کے علم کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کرتا ہوں، لہٰذا تم پر بھی ضروری ہے فرمایا کہ اس کے علم اور قرآن و حدیث کی سمجھ کی بنا پر اس کا ادب و احترام کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ وہ جس گناہ یا برائی کی مصیبت میں مبتلا ہے اللہ اس کو اس سے نجات دے، وہ ضرور فرمایا جلد اس سے واپس آئے گا۔ آج کی دنیا میں علماء کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں اکثر یہ علماء کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے چونکہ ان کی یہ فہم یہ سمجھ میں یہ بات ہے کہ جب قوم کو علماء سے بدظن کیا گیا، دور کیا گیا، پھر شکار آسان ہوگا، پھر ان لوگوں کو ہم گمراہ آسانی سے کر سکیں گے۔ لہذا دین دشمن جتنی طاقتیں ہیں وہ اکثر علماء کو بدنام کرتی ہیں، ایسی ایسی عجیب و غریب باتوں کے ذریعے اہل علم، مدارس اور جو ہے دینی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بے دین سے بیزار طبقہ جو ہے ان کی یہ عام روش ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا رشتہ مسجد سے، دین سے، قرآن سے دور کیا جائے تاکہ ان لوگوں کا آسانی سے شکار کر کے گمراہ کر دیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دیندار لوگوں کے اندر بھی یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، وہ بھی اپنے قول و عمل سے اکثر علماء کے پیچھے لگے رہے۔ میں نے خود کئی ایسے لوگوں کو اپنے قریب سے سنا کہ اکثر ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یعنی نماز کے پابند اور بزرگ نیک 60-70 سال کی عمر میں سفید داڑھی اور ایسی بری باتیں اہل علم کے بارے میں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، پناہ دے ایسی بری باتوں سے۔ تو یہ آج کل یہ فیشن دیندار لوگوں کے اندر بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ جب ان کی محفل ہوتی ہے پہلی باتیں یہی شروع ہوتی ہے کہ فلاں مولوی ایسے جی اس نے ایسے کر لیا، ایسے کر لیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے لیے بڑا نقصان اور خسارے کا سبب ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ سے محروم کر دیں گے۔ یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہے۔ خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو اور اس سے قطع تعلق مت ہو، اس کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ اگر وہ غلطی میں ہے تو ایسی غلطی تم نہ کرو اور اس کو بدنام نہ کرو، اور انتظار کرو کہ شاید اس کے پاس دین کا علم ہے، واپس آ جائے گا، نہ کہ اس کو بدنام کرنا، تحقیر کرنا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا زلۃ العالم، عالم کی لغزش سے بچو۔ اگر کسی عالم کے اندر تمہیں قصور معلوم ہوتا ہے تو تم وہ قصور، وہ برا عمل نہ کرو، وقتعوہ، اس سے قطع تعلق نہ کرو، اس کی تحقیر و بدگمانی نہ کرو، وانتظروا، انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس جو ہے اچھے عمل کی طرف علم کی وجہ سے واپس لے آئیں گے۔ لیکن اگر تم نے تحقیر کی، تم نے توہین کی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، خصوصی طور پر نوجوان نسل اس فتنے میں مبتلا ہے کہ اکثر ان کی زبانوں سے علماء کی تحقیر ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ سے اس کہنے سے کسی عالم کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی، اعمال صالحہ سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کو ترجمے سے پڑھو تو آپ اسی نتیجے خلاصے پہ پہنچو گے کہ دین سے دوری، اہل اللہ کی مجالس سے دوری کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ اہل علم کی تحقیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اہل اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا